بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں کچھ حسین شاہکار بھی ہوتے ہیں، حسن کے مجسمے جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، چہرے خوبصورت رکھنے کے ساتھ ساتھ دل بھی خوبصورت رکھتے ہیں۔ میری نند بھی ایسی ہی تھی، بے حد خوبصورت، کم گو، قدرت کا حسین شاہکار، لیکن جانے کس کی نظر لگی کہ وہ بستر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ موسم ابر آلود تھے، بارش کے ساتھ ساتھ گرج چمک کی آواز آ رہی تھی، لیکن میں ایسے میں اپنی نند کے کمرے کے پاس دروازے پر کھڑی تھی۔ میری آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا، میرا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، جیسے کوئی موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہو۔ لیکن یہاں کوئی موت کا فرشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک عورت جو میری نند کی نرس تھی۔ وہ عورت اس وقت میرے گھر موجود تھی، کیونکہ وہ عورت آج بھی آئی تھی میری نند کو غسل دینے۔ وہ روزانہ کی طرح اسے غسل دے دیا کرتی، بیڈ پر اچھے سے لٹاتی، اس پر چادریں دے رہی تھی۔ میرا سانس سوکھ رہا تھا، حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے ہوں۔ وہ اس سب سے فارغ ہوتی میری جانب آئی تھی۔ میری طرف اس عورت نے حقارت سے دیکھا۔ کیا آج اس کی نظریں حقارت زدہ تھی؟ نہیں، وہ روزانہ مجھے انہی نظروں سے دیکھا کرتی، گویا وہ نظروں سے ہی قتل کرنا چاہتی ہے۔ مجھے اتنا خوف شاید ہی کسی چیز سے آیا ہو جتنا اس سے آیا کرتا تھا۔ میں نے بامشکل ایک سانس کھینچی۔ اس عورت نے ہمیشہ کی طرح مجھے بددعا دی، ایسی بددعا کہ میرا جسم کانپ گیا تھا۔ آخر وہ عورت کیوں مجھے روز بددعا دیا کرتی، میرے شوہر کو بددعا دیتی؟ میں سب جاننے سے قاصر تھی۔ خدا غارت کرے تمہیں اور تمہارے شوہر کو، جنہیں ذرا شرم نہیں ہے کہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر برس پڑے، جبکہ وہ عورت جا چکی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی۔ میری نند ایک جوان لڑکی تھی، خوبصورت، دوشیزہ اور کواری، لیکن قسمت میں اس کی ایسی بیماری لکھی تھی کہ روز وہ عورت اس کے نیم جا وجود کو نہلا کر چلی جایا کرتی۔ وہ اس کے ساتھ بہنوں کی طرح رہا کرتی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ ذرا لاڈلی بھی تھی اور میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتی۔ ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، بلکہ میں تو رشک کیا کرتی کہ ایسی نند میری قسمت میں لکھی ہے۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں خود کو گھسیٹتی اپنی نند کے پاس لے آئی، جس کی آنکھیں بند تھی جبکہ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ رات ہونے کو تھی، چاروں طرف اندھیرا پھیل رہا تھا، میرے شوہر کے آنے کا وقت تھا۔ اب میں اپنی نند کے سرہانے بیٹھی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ میری یہ نند ہنستی کھیلتی اپنی زندگی جی رہی تھی، لیکن پھر وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ وہ ہر وقت بھاگتی پھرتی تھی۔ گھر میں سب سے زیادہ شور بھی میری نند ہی کیا کرتی تھی۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ہنس مکھ مزاج کی تھی اور سب کے ساتھ گھل مل بھی جایا کرتی، لیکن آج وہ ایک نیم جان مجسمہ تھی جو خود سے روٹھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ گھر میں گونجتے اس کے قہقے اب خاموش تھے۔ میرا گھر جس میری نند کی وجہ سے پر رونق تھا، اب سوگواریت کا ماحول رہتا۔ میرا ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی پر گرا تھا۔ آخر ایسا کیا ماجرا تھا کہ وہ عورت روز میری نند کو غسل دیتی اور اسے بددعا؟ میرا شوہر شاید آ چکا تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنی بہن کے پاس آیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ سیدھا آتے اندر داخل ہوا اور مجھے بیٹھا دیکھ کر خود بھی اس کے ساتھ دوسری جانب بیٹھ گیا اور محبت کے ساتھ اپنی بہن کے بال سنوار رہا تھا۔ میرا شوہر اس کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان بھی رہا کرتا تھا۔ وہ روز مجھے کہتا تھا کہ اس کا خیال رکھیں، بلکہ وہ خود بہت رکھتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی بہن کے پاس بیٹھا اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، جیسے وہ سن رہی ہو، اس کے بچپن کے قصے اور اس کی شرارتیں بیان کر رہا تھا، جبکہ میں خاموش تھی۔ مجھے ان کا غم برداشت نہیں ہوتا تھا، پر میں بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چند لمحے ایسے ہی گزرے کہ بوڑھتا باہر چلا گیا۔ میں بھی گہری سانس بھرتی اپنی نند کو آنکھیں موندے لیٹے دیکھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اگلی صبح میرا شوہر ہمیشہ کی طرح کام پر جانے سے پہلے اپنی بہن کے کمرے میں آیا اور 10 منٹ بعد باہر آ گیا۔ میں ناشتہ بنا رہی تھی، گھر کے باقی افراد اکٹھے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتہ کرتے ہی سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میں کچن میں تھی جب کوئی اندر آیا۔ میرے صفائی کرتے ہاتھ رکے، دل کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں۔ میں فوراً باہر آئی۔ وہ عورت سیدھا میری نند کے کمرے میں گئی، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں کبھی اس عورت کو مخاطب نہیں کیا تھا، پر آج جانے کیسے میرے ہونٹوں سے الفاظ نکلے۔ اس سے بددعا دینے کی وجہ پوچھ بیٹھی اور ساتھ روزانہ اس غسل کی وجہ بھی میں نے پوچھی۔ روز میری نند کو غسل دیتی ہو کیوں، اور مجھے بددعا کیوں دے کر جاتی ہو؟ میں نے کافی نرمی سے پوچھا، مگر بس عورت نے نخوت سے سر جھٹکا اور میری طرف شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ اگر تم اسے غسل دو نا تو تمہیں معلوم پڑ جائے گا بی بی، اس عورت نے میری نند کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ میں وہیں جمی کی جمی رہ گئی تھی۔ ایسا کیا راز ہے جو مجھ سے چھپا ہے؟ آخر کس وجہ پر یہ عورت ایسا کرتی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے تمہارے اس رویے کی؟ آخر مجھے بتا بھی تو دو۔
پر وہ تو بھڑک ہی اٹھی تھی جیسے کسی شدید غم میں ہو اور آج سب کچھ سنا دینا چاہتی ہو۔ مجھے بد دعا دیتی وہ باہر چلی گئی، لیکن بیڈ کے پاس پڑی الٹی تصویر میں نے توجہ سے کھینچی۔ میں دھیمے قدموں کے ساتھ وہاں سے آئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ آخر یہ ہے کیا؟ وہ کسی اور کی تصویر نہیں بلکہ میری ہی تصویر تھی۔ خدا جانے یہ یہاں کیسے آئی تھی۔ میں خیالوں میں گم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا شوہر آج کپڑے لے کر آیا تھا سب کے لیے، جبکہ اپنی بہن کے لیے وہ عمدہ سے عمدہ سوٹ لے کر آیا تھا۔ ہر کوئی اس کی محبت پر مسکرا پڑتا، پر میں الجھی ہوئی تھی کہ سب کے درمیان ہو کر بھی میں کہیں اور تھی۔ مجھے جاننا تھا کہ آخر یہ سب ماجرا ہے کیا۔ میں رات ساری سے سوچوں میں کروٹ پر کروٹ بدل رہی۔ صبح ہوتے ہی غیر ارادی طور پر اس عورت کا انتظار کر رہی تھی جو میری نند کی نرس تھی۔ وہ تقریباً 30-35 سال کی سمجھدار خاتون تھی۔ دیکھنے میں وہ متناسب سراپے کی حامل خاتون تھی، لیکن اس کی ایک دہشت تھی جو میرے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ میری نگاہیں دروازے پر ٹکی تھیں، جبکہ آج ہر صورت مجھے سب سچ جاننا تھا۔ اس عورت نے آتے ہی نند کے کمرے کا رخ کیا۔ میں نے اسے کہا کہ آج میں اسے غسل دوں گی۔ میری بات پر وہ چونکی، پھر اس نے مجھے باریک بینی سے دیکھا جیسے اندر تک کچھ پڑھنا چاہ رہی ہو۔ میں ذرا پزل سی ہو گئی، پر اس عورت نے میری نند کا بستر اٹھایا اور نیچے سے وہ تصویر نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میرے منہ سے جیسے الفاظ چھین لیے گئے ہوں۔ یہ تصویر کل میں نے خود اپنے ہاتھوں سے الماری میں رکھی تھی، پھر وہاں کیسے؟ تمہارا شوہر روزانہ یہاں آتا ہے، خدا غارت کرے اسے، عورت نے زہر خند لہجے میں یہ کہا تھا۔ لیکن آج میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں بول پڑی کہ آخر اس نفرت کی وجہ ہے کیا؟ کیوں ایسا کرتی ہے؟ تم غسل دو اسے اور خود دیکھ لو، اس نے استہزازیہ سے انداز میں کہا، جیسے وہ مجھ پر طنز کر رہی ہو کہ مجھے سب معلوم ہے۔ میں نے اپنی نند کو غسل دیا، لیکن میری آنکھوں نے جو دیکھا مجھے لگا کہ یہ ایک بھیانک خواب ہے۔ میری نند کے جسم کو دیکھا، اتنا صفاقانہ سلوک، اتنی بے دردی سے اس پر ظلم ڈھایا گیا تھا کہ جلد نیلی اور سوجی ہوئی تھی۔ جب میں نے میری نند کا جسم دیکھا تو میری روح فنا ہونے لگی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا ہے۔ میں تو اپنے شوہر کو بہت اچھا سمجھا کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر اپنی بہن کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کرے گا۔ لیکن ابھی تک میں نے اپنے شوہر کو اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ یہ سب اس کو غسل دینے والی عورت نے مجھے بتایا تھا، اور میں اس عورت پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتی تھی جب تک کہ وہ مجھے ثبوت فراہم نہیں کرتی کہ نند کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میرے شوہر نے کیا ہے۔ آخر میرا شوہر اپنی سگی بہن کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا تھا اور کیوں کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی بہت عزت کیا کرتا تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے؟ میں نے بے اختیار اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ آخر کیا ہے یہ سب؟ میں نے اس عورت سے پوچھا تھا۔ شاید اسے مجھ پر یقین آ گیا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتی، اسی لیے اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور سب بتاتی چلی گئی۔ پر جیسے جیسے میں سنتی گئی مجھے لگا کہ میرے کانوں سے لہو ٹپک پڑے گا۔ کیا کوئی اتنا شفاق ہو سکتا ہے کہ اپنی ہی بہن کے ساتھ؟ مجھے اس پل جیسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ وہ اس کی سگی بہن تھی، پھر وہ کیسے یہ سب کر سکتا ہے؟ میری آنکھوں سے نکلتے آنسو بے مول ہو رہے تھے۔ کیا واقعی دنیا اس حد تک آ چکی ہے کہ خونی رشتے ایسے کریں گے؟ میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں، جبکہ میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میرا شوہر اس سب کام میں ملوث تھا۔ میرا دل کیا کہ میں دھاڑے مار مار کے روں اور اس کا گریبان پکڑ کر کہوں کہ کیا ملا ایک معصوم زندگی پر ظلم کر کے، مگر میرے ہونٹوں پر قفل لگ گئے تھے۔ وہ عورت سب کچھ بتا چکی تھی۔ میرے پاس سوائے آنسو بہانے کے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کا شوہر اس کی نند کا بھائی روز آتا ہے ادھر اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ وہ تو اچھی بھلی ٹھیک تھی، اچانک اس کا ہر وقت بے ہوش رہنا گھر والوں کو پریشان کر رہا تھا۔ اس کی حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے یہ سب کیا ہے، وہ بھی بہن کے ساتھ۔ میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ عورت جو پہلے دن سے مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتی، آج وہ خاموش بیٹھی تھی۔ ان سب کے بعد حوصلہ تو تب ٹوٹا میرا جب اس نے موبائل پر مجھے ویڈیو دکھائی۔ اس عورت کو پہلے شک ہوا تھا کہ میری نند کی طبیعت روز بروز گرتی کیوں چلی جا رہی ہے، لیکن ایک دن اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کو سیٹ کیا تاکہ اصلیت جان سکے۔ اس ویڈیو میں میرا شوہر وہ کر رہا تھا جو ایک بھائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک شفاق درندہ تھا جسے ذرا پرواہ نہ تھی اپنی بہن کی، بلکہ وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ میرے شوہر کو ذرا پرواہ نہ تھی کہ وہ لڑکی مر جائے گی، شاید وہ چاہتا ہی یہی ہے۔
اپنا کام کرنے کے بعد اس نے ایک تصویر جو میری تھی میری نند کے بستر کے نیچے رکھ دی۔ وہ ایسا کیوں کرتا تھا میں نہ سمجھ سکی۔ اس وقت میرا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ وہ عورت مجھے رحم بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ میں بھی اس سب میں شامل ہوں، لیکن اب وہ عورت مجھے سب کچھ بتا کر خود بھی افسوس کر رہی تھی کہ ایک درندہ اپنی بہن کی زندگی کیسے کھا سکتا ہے۔ میں چپکے سے وہاں سے چلی آئی۔ اب بچا ہی کیا تھا، لیکن مجھے جاننا تھا کہ وہ سب یہ کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اپنے سسر کے کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن کسی کو معلوم نہ ہوا۔ مجھے جس بات کا شک تھا صحیح ثابت ہوا۔ پیسہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، یعنی ساری جائیداد میری نند کے نام تھی۔ ساری جائیداد کی اکلوتی مالک میری نند تھی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ باہر آئی تھی۔ وہ شخص میرا شوہر تھا۔ یہ بات مجھے کھائے جا رہی تھی۔ کہنے کو بچا ہی کیا تھا۔ وہ دوغلا شخص اپنی بہن کے کمرے میں تھا، لیکن آج اس کی محبت مجھے دکھاوا لگا تھا۔ میں نے پہلے بھی کبھی غور نہ کیا، مگر وہ شخص بناوٹی محبت کیا کرتا۔ اس کی آنکھیں اور اس کا لہجہ مختلف ہوا کرتا تھا۔ وہ جس ہاتھ سے اس کے بال سنوار رہا تھا، میرا بس نہیں چلا کہ وہی کاٹ کر پھینک دوں۔ اس ہاتھ نے جانے کتنے گناہ کیے تھے۔ میں دروازے سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو سب کے سامنے یوں تھا جیسے کوئی دیوتا ہو۔ میں نے گہری سانس لی۔ میرا حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ میرا حلیہ اجڑا اور بکھرا ہوا تھا۔ میں کبھی بھی اپنی نند کو اپنے شوہر کے ہاتھوں مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنا بستر لگایا اور لیٹ گئی۔ میرا شوہر مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج مجھے میرا شوہر صرف ایک دکھاوا لگا، ایک فریب، مگر یہ فریب کتنا حسین تھا نا۔ میری آنکھ کے کنارے نم ہو گئے تھے۔ کاش وہ ایسے حقیقتاً سب سے محبت کرتا، مگر وہ اپنی سگی بہن کے ساتھ تھی۔ میں آگے سوچ بھی نہ سکی۔ میرا شوہر سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے جواب نہ دیکھ کر سو گیا۔ صبح کا سورج چڑھا اور اس کی کرنیں میرے چہرے پر پڑی۔ بڑی سوگوار سی صبح تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ بھی مجھے آج غمگینی کا پیغام دے رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی، لیکن میں یہ دیکھتے ہی ہوش کھونے کو تھی کہ میرا شوہر کمرے میں موجود نہ تھا، یعنی وہ میری نند کے کمرے میں تھا۔ میرا سانس پھول گیا۔ میری آنکھیں حد درجہ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں بغیر جوتے کے وہاں سے بھاگی۔ مجھے لگا کہ آج نہیں کچھ کیا تو ساری زندگی کبھی خود سے نظر نہیں ملا پاؤں گی۔ پاؤں تلے سے زمین سرکنا کسے کہتے ہیں مجھے آج اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ وحشی درندہ اس کے ساتھ وہی کرنے والا تھا۔ میں آؤ دیکھا نہ تھا اور اس تک پہنچتی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ یہ ہاتھ میرا کیسے اٹھا نہیں جانتی تھی میں، مگر مجھے رتی برابر افسوس نہ تھا اپنے عمل کا۔ میں نے اس کا گریباں جکڑ لیا۔ پہلی بار میرا لہجہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسا گستاخانہ تھا۔ آخر کیوں اس معصوم کی جان لینا چاہتے ہیں آپ؟ صرف پیسوں کے لیے؟ کیا آپ کی بہن کی جان اتنی سستی ہے کہ جائیداد کے عوض آپ اسے مار دیں؟ ارے آپ کا ضمیر نہ جاگا؟ میری آواز کافی اونچی تھی کہ میرا سسر اور ساس بھی وہاں کمرے میں آ گئے اور ماجرا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے سسر نے مجھے شوہر سے پیچھے کیا اور ڈانٹا کہ شوہر سے کس طرح بات کر رہی ہو، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا بیٹا ہی ان کی بیٹی کی جان لینا چاہتا تھا۔ ہاں، میرا شوہر اپنی سگی بہن کو زہریلے انجیکشن لگاتا تھا۔ وہ دوبارہ کبھی ہوش میں نہ آ سکے۔ وہ اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر اسے موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا۔ کیسا بھائی تھا! وہاں موجود ہر ایک کا دل لرز گیا۔ میں نے ایک باپ کو سب کچھ بتا دی اور آج میرے سسر کے کندھے جھک گئے تھے۔ اس کی بڑی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بغیر اپنے گناہ پر شرمندہ ہوئے سینہ تان کر کھڑا تھا۔ وہ شخص واقعی شفاق انسان تھا جسے کسی کی کوئی قدر نہ تھی۔ میرے سسر نے بتایا کہ ساری جائیداد میری نند کے نام تھی، کیونکہ میرا شوہر ایک ایسا آدمی تھا جو جوا کھیلا کرتا تھا۔ وہ جوئے میں پہلے ہی اپنی چیزیں ہار چکا تھا اور اب اس نے جسے شرط لگائی تھی اسے بھاری رقم ادا کرنی تھی۔ میرے سسر نے غصے میں آتے ایک تھپڑ میرے شوہر کو مار دیا۔ اس وقت گھر کے سب لوگ ڈر کے مارے کھڑے تھے۔ میری نند ویسے ہی لیٹی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی۔ میں ایک نظر سے اسے دیکھتی شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے اپنے انجام کی بھی پرواہ نہ تھی کہ جب یہ بات سب کو پتہ لگے گی تو کیا ہوگا؟ میرا شوہر بغیر ڈرے میرے سسر پر دھاڑا تھا۔ ساری جائیداد میری اس بہن کے نام کر دی جو کہ ایک لڑکی ہے۔ لڑکی کو اتنی جائیداد اور بیٹے کو صرف ایک فیکٹری۔ میرے اندر غصے اور بدلے کا لاوا ابل رہا تھا۔ اسی لیے میں اسے روز ایک ہیوی ڈوز کا انجیکشن لگاتا جس سے اس کا جسم کام کرنا چھوڑ دے۔ پھر یہ ہمیشہ کے لیے کوما میں چلی جاتی اور میں ساری جائیداد ہتھیا لیتا۔ میں وہاں اس عورت کی تصویر بھی رکھ دیتا تاکہ شک ہو تو صرف اسی پر ہو، میرے پر نہیں۔ مجھے جائیداد چاہیے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ میرا شوہر اپنے باپ کے بوڑھے کندھے دیکھے بغیر بالکل سیدھا کھڑا تھا اور سب کچھ بتا گیا۔ مجھے میرے شوہر سے شدید نفرت ہو رہی تھی جو رشتوں سے زیادہ پیسوں کو عزیز رکھتا تھا۔ وہی عورت میری نند کی نرس وہاں آئی اور ویڈیو سب کو دکھائی جس میں میرے شوہر کے کالے کرتوت تھے۔ اگر ذرا عقل استعمال کر لیتے تو اپنی بیوی کی تصویر وہاں نہ رکھتے۔ یہ تمہاری حرکت
بے وقوفوں والی تھی۔ اگر تمہاری بیوی یہ کام کرتی تو احتیاط سے کرتی۔ مجھے پہلے چند روز لگا کہ وہ بھی ساتھ شامل ہے تمہارے، مگر روز بستر کے نیچے سے جب تصویر ملتی تو سمجھ گئی یہ کسی اور کا کام ہے۔ اس عورت نے میرے ساتھ کھڑے ہوتے میرے شوہر کی عقل پر جیسے ماتم کیا ہو۔ میرا شوہر لب بھینجتے کھڑا تھا، جبکہ سب کے سامنے اصلیت آنے کے باوجود وہ سب کی نظروں کے سامنے میری نند کی طرف بڑھا۔ کمرہ دلدوز چیخوں سے گونج اٹھا۔ میرے شوہر اپنے ہاتھوں سے اس معصوم کا گلا گھونٹ رہا تھا جو سانس کی تنگی پر تڑپ اٹھی تھی۔ میرا سسر اور جیٹھ نے جلدی سے اسے اپنے قابو میں لیا، پر وہ خود کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے سسر نے اپنی اولاد کو اس طرح دیکھا تو فوراً پولیس کو کال کر ڈالی۔ میرا شوہر خوف سے وہی منجمد ہوا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، پر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے شوہر نے جانے کتنی سنائی مجھے رشتے کے واسطے دیے، پر میں نے دروازہ نہ کھولا۔ میں آج حق کے ساتھ کھڑی تھی۔ پولیس آ چکی تھی۔ پولیس نے اندر آتے ہی تمام کیس کی معلومات لی۔ میری آنکھیں لہو ٹپک رہی تھیں جبکہ میرا چہرہ بے تاثر تھا۔ اپنے ہی شوہر کو جیل بھیجنا آسان تو نہ تھا، لیکن اگر آج میں خاموش رہ جاتی یا اس کی مدد کرتی، کیا معلوم کل کو یہ سفاک شخص میری یا کسی اور معصوم کی جان بھی لے لیتا۔ پولیس نے اسے اپنی حراست میں لیا۔ میرے شوہر کی کلائیوں پر ہتھ کڑی تھی۔ میرے اندر کوئی گھٹ گھٹ کر مر رہا تھا۔ میرے اندر کچھ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ روک لو میں، اگر میں لبوں سے کچھ نہ بولی۔ جو بھی تھا میرا شوہر تھا۔ میں نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا، پر وہ مجھے اپنی سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آہستہ آہستہ پولیس اسے لیتی چلی گئی۔ برآمدے سے وہ جا چکے تھے۔ میرے شوہر کے ہر اٹھتے قدم پر میری نظریں ساکن تھی۔ وہ گھر کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ میرے ضبط کی ڈوریں میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ میرا گھر برباد ہو گیا تھا، پر میں نے انسانیت کا ساتھ دیا تھا۔ اگر آج میں کسی ظالم کو بچا لیتی تو شاید ساری عمر میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا۔ میں وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ہوس جانے کتنے رشتے کھا گئی ہے۔ یہ پیسہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور آج ایک گھر برباد ہو گیا تھا۔ آج اس پیسے کی ہوس نے ایک ماں سے بیٹا، ایک بہن سے بھائی، ایک بیوی سے شوہر اور ایک بیٹی سے باپ چھین لیا تھا۔ میں رونا چاہتی تھی پر آنسو تھے کہ مجھ سے روٹھ ہی گئے تھے۔ میری ساس نے مجھے سہارا دیتے چرپائی پر بٹھایا۔ میں اپنے خالی ہاتھ کی انگلیاں دیکھ رہی تھی۔ کیا میری قسمت میں یہ سب لکھا تھا؟ تبھی میری بیٹی بھاگتی میرے پاس آئی جو محض 5 سال کی تھی۔ اسے دیکھتے میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میری چیخوں نے در و دیوار ہلا کر رکھ دی تھی۔ ایک بیٹی کا باپ تھا، وہ آج بیٹی یتیم ہو گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے سنبھالا۔ بیٹا جانے کا غم انہیں بھی تھا، مگر وہ بیٹی کا کیا کرتی جس کی جان کا دشمن تھا وہ۔ میں رات کو اپنی نند کے کمرے میں آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ اب وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے بتایا کہ ایک بھائی پیسے کے پیچھے کیسے ایک بہن کا دشمن ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے سن رہی ہو، مجھے لگا کہ اس کی حساسیت میری طرف ہی ہے۔ میں ساری رات وہیں بیٹھی رہی، اپنا غم اسے سناتی رہی۔ میری نند کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسلتا تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی پر شاید وہ سب محسوس کر سکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، مجھ سے مزید وہاں نہ بیٹھا گیا۔ صبح کو بارش ہو رہی تھی، گھر میں عجیب ماحول تھا، ہر کوئی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں بھی سب کو ناشتہ کرواتی چھت پر آ گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، تیز ہوا چلی۔ اگر میرا فیصلہ صحیح ہے تو میں مطمئن تھی۔ درختوں کے پتے لہلہا رہے تھے، شاید مجھے میری کامیابی پر مبارکباد دے رہے ہوں۔ میں کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہ سکتی۔ ضروری نہیں کہ معافی حل ہو، ایک بار انسان کو بڑے فیصلے کرنے چاہیے جو دوسروں کے لیے بہتری کا باعث بنے۔ ایک گہری سانس میں نے ہوا کے سپرد کی اور اپنی اوڑی ہوئی شال کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹ لیا اور آنکھیں موند لی۔ ماضی کے کئی حسین مناظر جھمکا کے ساتھ ذہن میں ابھرے۔ میرا شوہر، اس کا محبت بھرا انداز، میری بیٹی، آہ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ چند منٹ بعد ایک ننھے ہاتھ کا احساس ہوا تو میں نے آنکھیں کھولی۔ میری بیٹی میری قمیض کا دامن پکڑے کھڑی تھی۔ وہ چھوٹی سی گڑیا بالکل اپنے باپ کا عکس تھی، اگر میں اسے کبھی بھی اپنے باپ جیسا نہ بناتی۔ میں اسے رشتوں کا تقدس سکھاؤں گی، اسے محبت سکھاؤں گی۔ میں نے جھکتے اس کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ وہ کل اثاثہ تھا میرا۔ اس کا باپ کیسا تھا میں کبھی اسے نہیں بتاؤں گی۔ ایک فیصلے کے ساتھ میں پرسکون ہوگی۔ میری نند ٹھیک ہو گئی تھی، اب وہ اپنی آنکھیں کھولے سب سے بات کر لیتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے مشکور نگاہوں سے دیکھتی، مجھے اپنا سارا خسارہ ہی بھول جاتا۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں پیسے کے پیچھے لگ کر کبھی کسی کی زندگی خراب مت کرو۔ میرا تجربہ ہے کہ پیسے سے بڑھ کر رشتے عزیز ہوتے ہیں۔ آج سب اکٹھے بیٹھے تھے، میری نند بھی ساتھ تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتی میں ہمیشہ اپنے فیصلے پر سرخرو ہو جاتی۔ میری ساس اور سسر نے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا۔ زندگی خوشحال ہو گئی تھی، پر شاید دل میں ایک کمی باقی رہ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ دیوار پر پڑا چراغ ہوا کے دوش سے بجھ گیا، پر زندگی کی کرنیں روشن تھیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک
बर वक्त पहुंच सके।